بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر نمک کو پانی میں ملا کر چہرہ دھویا جائے تو چند دنوں میں غیر ضروری چہرے کے بال ختم ہو جائیں گے۔ نیند کی کمی شوگر کی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ بار بار غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بوجھ اور رنج جسم کو کمزور کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انہضام کا خراب ہونا ہے۔ ہمیشہ خوشی سے کھانا کھانے سے وہ جلد ہضم ہوتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پچھلے حصے سے بال گرنے لگیں ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے عمر کے اثرات کی علامت ہیں۔ اگر سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ پاؤں میں سوجن آنے لگے تو یہ گردوں میں پتھری کی علامت ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جائے تو یہ بیماری آنے کی نشانی ہے۔ زیادہ نیند کی گولیاں کھانے سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ صرف نمک کی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، میٹھے کا زیادہ استعمال بھی بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لیں، چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے ابلے آلو کھائیں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو غصے کے وقت پانی پی لیں یا کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ سر درد کی صورت میں آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور دماغ کو خالی کرنے کی کوشش کریں۔ آنکھوں کی صحت اور بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بکری کا دودھ استعمال کریں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے جلد کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی اختیار کرنے والے کو اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر کوئی چھپی بیماری ہے۔ انگور کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد میں گاجر کا سالن مفید ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، فائدہ ہوگا۔ ہری مرچ روزانہ کھانے والا انسان ساری زندگی کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ کچور کھانے سے جسمانی طاقت بحال ہوتی ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک دھونے سے خراٹے بند ہو جاتے ہیں۔ جنہیں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن کھائیں۔ شہد کے ساتھ سیب کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ اسٹرابری کا جوس کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے۔ عورتیں اگر دودھ میں سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں تو رنگت نکھرتی ہے۔ جن کے پیٹ میں رسولی ہو وہ دار چینی کا قہوہ نہار منہ پئیں۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ دودھ اور شہد ملا کر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حمل کے دوران متلی ہو تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ تنگ لباس پہننے والی عورتوں کو پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہوتی ہے۔ بکری گھر میں رکھنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ بٹیر کے انڈے کھانے سے انسان دوبارہ جوان ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ بدتمیزی کرے تو اسے ذمہ داریاں دیں، وہ عقل مند ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے لیموں، کھیرا، پودینے کے پتے، السی کے بیج پیس کر نہار منہ استعمال کریں۔ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے میں کمی آئے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ بینائی کو تیز کرتا ہے اور موٹاپا کم کرتا ہے۔ دیسی مرغی کا شوربہ کمزور افراد کو صحت مند بناتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو سونف چوسیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کو فرمایا۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی نہ دیا جائے۔ نہار منہ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانے کو اچھی طرح چبائیں۔ چائے، کافی اور دودھ میں چینی کم استعمال کریں۔ کھجور سینے کے درد کو دور کرتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کا پانی پلائیں۔ ادرک کا قہوہ اضافی چربی ختم کرتا ہے۔ جلی ہوئی جلد پر سرسوں کا تیل لگانے سے آرام آتا ہے۔ متلی یا پیٹ درد کی صورت میں بڑی الائچی چبائیں۔ زیادہ برائلر مرغی کھانے سے بال جھڑتے ہیں۔ کڑوے بادام نہ کھائیں، اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانسی لینے سے سینے کی بلغم نکلتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بانجھ پن بھی دور ہوتا ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی آنتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چہرے پر بادام کے تیل کی مالش سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ زیادہ رونے والے بچوں کے سر کی زیتون سے مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا شربت رنگت بہتر بناتا ہے۔
تیزی سے کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کا پانی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال جسم کو سست بناتا ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کو جلد بوڑھا کرتا ہے۔ اگر جسم میں سوجن ہو تو لوکی کا سالن کھائیں۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ بدن کی بدبو دور کرنے کے لیے پانی میں گلاب کا عرق ملا کر نہائیں۔ زبردستی پاخانہ روکنے سے مثانے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بچے کا قد اکثر باپ جیسا اور وزن ماں جیسا ہوتا ہے۔ چاول کے پانی سے چہرہ دھونے سے چکناہٹ کم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹا ہوا اگلے دن نہ رکھیں، اس سے بیماری ہو سکتی ہے۔ زیادہ کام کی وجہ سے تھکن ہو تو چائے میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر پی لیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ لیموں پانی بغیر چینی پینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا حکم نہیں دیتے تھے جو لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اسی کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، تم میری طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر پیشاب قطرہ قطرہ آئے تو یہ مثانے کی کمزوری ہے۔ تکیے کے بغیر سونا جوڑوں اور کمر کے لیے فائدہ مند ہے۔ گائے کی چربی سے ہاتھوں پر مالش کرنے سے نرمی آتی ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہوتا ہے۔ نیلا رنگ پہننے سے رنگت نکھرتی ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے پسینہ بڑھتا ہے۔ دہی زیادہ کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ اجوا کھجور کینسر جیسی بیماری کے لیے مفید ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔